بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارک کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ہاشم کے بعد آج ہم عبد المناف کا ذکر کریں گے۔ ہاشم بیٹے ہیں عبد المناف کے۔ عبد المناف کا اصل نام مغیرہ تھا۔ ان کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے قمر البطحہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے دادا ہیں اور حضرت عثمان ابن عفان کے چوتھے دادا ہیں اور امام شافعی کے 9ویں دادا ہیں۔ مغیرہ ابن قصا یعنی عبد المناف قریش کو اللہ جل شانہ سے ڈراتے رہے اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حق پورے کرنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ لفظ مناف اصل میں منات ہے جو ایک بت کا نام تھا اور یہ قریش کے زبردست بتوں میں سے ایک تھا۔ عبد المناف کی ماں نے ان کو اس بت کی غلامی میں دے دیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس بت کے نام ہبہ کر دیا تھا، اس لیے کہ جیسا کہ مشہور ہے یہ قصا کے سب سے پہلے بیٹے تھے۔ ابن قصا عبد المناف بیٹے ہیں قصا کے۔ قصا کا نام زائد رکھا گیا تھا۔ امام شافعی سے روایت ہے کہ ان کا نام یزید تھا۔ اس کو مجمع بھی کہا جاتا تھا۔ اس کو اس لیے قصا کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے خاندان سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی نانہال یعنی بنی کلب کے مجمع میں رہنے لگے تھے۔ قصا کے معنی علیحدگی اختیار کرنے کے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان سے علیحدہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ بنی قزایا میں رہنے لگے، اس لیے کہ ان کی ماں اسی قبیلہ سے تھیں۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ ممکن ہے کہ قصا کی ماں بنی کلب کے قبیلہ کی ہو اور اس کا دوسرا شوہر قبیلہ قزایا سے ہو، اور یہ کہ وہ قصا کے باپ کے مرنے کے بعد اپنے قبیلہ بنی کلب میں واپس چلی گئی ہو اور اس کے بعد جب اس کی دوسری شادی قبیلہ قزایا میں ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ قبیلہ قزایا غالباً شام کی طرف آباد تھا، اس لیے دونوں روایتوں میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں۔ قزا اس لیے اس کا نام پڑا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ علیحدہ ہو کر شام میں جا کر بسا تھا۔ جب قصا کے بچپن ہی میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی ماں نے ربیہ ابن حزام یا حزام ابن ربیہ عذری نامی ایک شخص سے شادی کر لی تھی۔ وہ اس کو لے کر شام چلا گیا۔ قصا کو اپنے باپ کے متعلق کوئی علم نہ تھا، وہ اپنی ماں کے اس شوہر کو ہی اپنا باپ سمجھتا تھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو ایک روز کسی بات پر قصا کے اپنے ستیلے بھائیوں سے جھگڑا ہو گیا۔ بات یہ ہوئی کہ اس کا اپنے ستیلے بھائیوں سے تیر اندازی میں مقابلہ ہو گیا جس میں قصا جیت گیا۔ اس پر اس کے بھائی ناراض ہو گئے اور قصا کو بے چارگی اور اجنبیت کا طعنہ دے کر انہوں نے کہا کہ تو اپنی قوم اور اپنے وطن میں جا کر کیوں نہیں رہتا، تو ہم میں سے تو نہیں۔ روایت ہے کہ جب قصا نے یہ سنا تو اس نے فوراً پوچھا کہ پھر میں کس قبیلہ سے ہوں؟ اسے جواب ملا اپنی ماں سے جا کر پوچھ۔ قصا نے فوراً جا کر اپنی ماں سے فریاد کی تو اس نے بتلایا تیرا وطن ان کے وطن سے بہتر ہے اور تیری قوم ان کی قوم سے بہتر ہے۔ تیرا باپ ان کے باپ سے زیادہ معزز تھا۔ تیری قوم یعنی تیرا خاندان مکے میں ہے جہاں بیت اللہ ہے اور جہاں تمام عرب زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تیرے بچپن میں ایک کاہنہ نے تجھے دیکھ کر مجھ سے کہا تھا کہ تو ایک بڑا کام کرے گا۔ اپنے متعلق یہ معلومات ہو جانے کے بعد قصا نے مکہ جانے کا ارادہ کیا تو اس کی ماں نے کہا جلدی مت کر، ماہ محرم شروع ہونے والا ہے، اس وقت تو قبیلہ قزایا کے حاجیوں کے ساتھ جانا، اس لیے کہ مجھے تیری جان کا خوف رہتا ہے۔ چنانچہ قصا قبیلہ قزایا کے حاجیوں کے ساتھ روانہ ہو کر مکے میں اپنے قبیلے میں آ گیا۔ انہوں نے اس کی فضیلت اور شرف کو پہچانا اور اپنا بڑا بنا لیا اور قصا ان کا سردار ہو گیا۔ پھر قصا نے حلیل خزاعی
کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس زمانے میں مکے کی سرداری اور بیت اللہ کا انتظام حلیل کے ہاتھوں میں تھا۔ قبیلہ خزاعہ کا یہ آخری آدمی تھا جس کے ہاتھوں میں بیت اللہ کا انتظام اور مکے کی سرداری رہی۔ حلیل کی بیٹی سے کسا کی اولاد ہوئی جن کا ذکر آگے آئے گا۔ جب کسا کی کئی اولادیں ہو گئیں، مال و دولت اور اس کا شرف و منزلت بڑھ گیا تو حلیل کا انتقال ہو گیا۔ کسا نے سوچا کہ مکے کی سرداری کے لیے قبیلہ خزاعہ سے زیادہ اولیٰ اور موزوں وہ خود ہے۔